السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اہم خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد شام کے سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے کہا کہ وہ اقتدار حزب اختلاف کے حوالے کرنے پر رضامند ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نے العربیہ ٹی وی کو بتایا کہ اقتدار ادلب میں قائم شامی سالوشن حکومت کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ پیش رفت شامی اپوزیشن قوتوں کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو کے بعد سامنے آئی، جس میں محمد غازی الجلالی کو ہیئت تحریر الشام کے سربراہ احمد شارع اور سالیویشن گورنمنٹ کے سربراہ محمد البشیر سے ملاقات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس سے قبل رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کی کابینہ کے بیشتر اراکین اب بھی بدستور اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ اقتدار کی فوری اور ہموار منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس وقت جو 24 سالہ اقتدار کے خاتمے پر بشار الاسد شام سے فرار ہو چکے ہیں اور باغیوں نے شام پر قبضہ کر لیا ہے۔ تجزیہ کار نکولس اے پیرس کا کہنا ہے کہ شام میں سب سے اہم کام ایک عبوری حکومت تشکیل دینا ہے جو ملک کی تمام برادریوں کی نمائندگی کرے گی اور ملک کی تعمیر نو اور سلامتی کی پالیسیوں میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ نکولس اے ہیرس نے الجزیرہ کو بتایا کہ بدقسمتی سے جنگ کی وجہ سے شام کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، جسے ٹھیک کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ممکنہ طور پر بیرون ملک سے واپس آنے والے لاکھوں افراد ہوں گے جنہیں شامی معاشرے میں دوبارہ ضم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف کرداروں میں بہت سے مسلح جنگجو بھی ہیں جنہیں ملک کی سیکورٹی فورسز میں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صرف ایک بااختیار عبوری حکومت ہی ان ضروریات کو پورا کر سکتی ہے اور ملک چھوڑنے کے لیے شام کی سرزمین پر موجود غیر ملکی عناصر کے ساتھ مذاکرات کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ نکولس اے ہیرس کا مزید کہنا تھا کہ شام میں مختلف پاور بروکرز کے ساتھ بہت سے علاقے جن میں سے ہر ایک اپنے مخصوص حالات میں ہیں جو جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے عبوری حکومت کی طرف سے مناسب نقطۂ نظر کی ضرورت ہے۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد نے اہل خانہ سمیت روس میں پناہ لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام کے مستقبل کے لیے استحکام اور کامیابی کے لیے ایک مربوط قومی پالیسی کے تحت مختلف علاقائی طاقتوں کو مصالحت کا کرنا بہت ضروری ہوگا۔ واضح رہے 8 دسمبر کی شام کو صدر بشار الاسد 24 سالہ اقتدار کے خاتمے پر ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ باغیوں کی جانب سے سرکاری ٹی وی پر دمشق کی فتح کا اعلان نشر ہوتے ہی ہزاروں افراد دارالحکومت کے مرکز میں واقع امیہ چوک میں آزادی کا جشن منایا تھا۔ باغیوں کا کہنا ہے ہم شامی عوام کے ساتھ اپنے قیدیوں کی رہائی اور ان کی زنجیریں ٹوٹنے کی خبر پر جشن مناتے ہیں اور سندھینیا جیل میں ناانصافی کے دور کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ معزول شامی صدر بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لی۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ اس وقت جو روس کے شام کے حالات ہیں، بشار الاسد نے وہاں سے فرار ہونا ضروری سمجھا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ روس میں پناہ لی۔ روسی حکام نے شامی صدر بشار الاسد کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ وہ شام چھوڑنے سے پہلے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے، جبکہ معزول شامی صدر نے روس میں سیاسی پناہ لی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق بشار الاسد اور ان کے اہل خانہ ماسکو میں ہیں۔ واضح رہے شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ باغی گروپ تحریر الشام نے بشار الاسد کا تختہ پلٹ دیا۔ شامی فوج کی اکثریت نے عراق میں پناہ لے لی۔
فورسز نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ کریملن ذرائع کے مطابق بشار الاسد اور ان کے خاندان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیاسی پناہ دی گئی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے آخری بار شام کے صدر بشار الاسد سے جولائی 2024 میں ملے تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق بشار الاسد نے شام کے چھوڑنے سے پہلے اقتدار کی پرامن منتقلی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ترجمان نے کہا، ماسکو شامی اپوزیشن کے تمام دھڑوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یقینی بنایا جائے گا کہ شام میں شہری محفوظ اور رہیں اور شام میں روسی فوجی اڈے ہائی الرٹ ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے تمام فریقین سے پرتشدد کارروائیوں سے گریز کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل روسی ذرائع کا کہنا ہے کہ شام کے صدر نے محل چھوڑنے سے قبل حکام کو اقتدار کی پرامن منتقلی کی بھی ہدایت کی تھی۔ بشار الاسد نے عہدہ صدارت اور ملک چھوڑنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین نے امید ظاہر کی ہے کہ شام میں حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ ادھر مصر نے تمام فریقین سے ملک کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ جرمنی نے صدر بشار الاسد کی طویل حکمرانی کے خاتمے کو شام کی عوام کے لیے خوشخبری قرار دیا ہے۔ حال ہی میں منتخب ہونے والے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ کا شام کے تنازع سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، امریکہ کو اس معاملے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں بشار الاسد کے صدارت چھوڑنے کے بعد اسرائیلی فوج کے شام کے شہر کنتیرا میں داخل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے باغیوں کو سابق صدر کی فوج کے اسلحہ پر قبضے سے روکیں گے، تاہم شامی باغی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کا کریڈٹ اسرائیل نے لے لیا۔ اسرائیل اس کریڈٹ کو مانگ رہا ہے۔ اسد کی تباہی ان حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے جو ہم نے اس کے حامیوں ایران اور حزب اللہ پر کیے، یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام میں بشار الاسد کے زوال کو مشرق وسطیٰ کے لیے تاریخی دن قرار دیا اور کہا، ایران کی مزاحمت کو محور کی مرکزی کڑی توڑ دی ہے۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے دورے پر موجود اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسد کی تباہی ان حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے جو ہم نے اس کے حامیوں ایران اور حزب اللہ پر کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام نے پورے مشرق وسطیٰ میں ایک سلسلہ وار رد عمل شروع کیا ہے اور اس جارحانہ حکومت سے آزادی کے خواہاں لوگوں کو بااختیار بنایا ہے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو گولان کی پہاڑیوں نے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بفر زون پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، اسرائیل اور شام کے درمیان 1976 کا علیحدگی کا معاہدہ 50 سال سے جاری تھا، لیکن یہ کل رات ٹوٹ گیا۔ شامی فوج نے اپنی پوزیشنز چھوڑ دیں۔ ہم نے اسرائیلی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ان پوزیشنز پر قبضہ کر لیں تاکہ اسرائیلی سرحد کے ساتھ دشمن افواج کی ممکنہ دراندازی کو روکا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا، یہ ایک عارضی دفاعی پوزیشن ہے جب تک کہ اس مسئلے کا کوئی مناسب حل نہیں نکل آتا۔